دیکھیے، روایات کے اندر جب کوئی واقعہ نقل ہوتا ہے تو اس کو دو پہلوؤں سے سمجھا جاتا ہے۔ پہلا پہلو جو ہے وہ روایت کا اثبات ہے، یعنی جس وقت کوئی چیز تاریخ میں آتی ہے تو تاریخ کو جس طریقے سے پرکھا جاتا ہے، اس کا تجزیہ اور تحلیل کی جاتی ہے، جو لوگ اس کو بتا رہے ہیں ان کی سلسلہ سند کا اتصال دیکھا جاتا ہے، جو مطابقت احوال ہے اس کے مطابق چیزوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے، تو ایک پہلو تاریخ کی تحقیق اور اثبات کا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس کی نسبت سے تاریخ بیان کی جا رہی ہے، کیا اس کے بارے میں دین اور عقل اس امکان کو مانتے ہیں جو کچھ روایت کے کانٹینٹ میں زیر بحث ہے۔ تو یہ دونوں پہلوؤں سے آپ کو اس طرح کی روایات پہ غور کرنا چاہیے ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ پیغمبر کے بارے میں ایک معجزاتی ہستی کے تصور کا غلبہ ہے جو دنیا بھر میں قائم ہو گیا ہے، اور ایک غیر معمولی سپر ہیرو کی سی تصویر پیش کی جاتی ہے، اگرچہ خود قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر کے پاس جو اصل برہان ہوتی ہے وہ خدا کی کتاب ہوتی ہے، وہ خدا کی حجت ہوتی ہے۔ معجزات بھی ان کو دیے جاتے ہیں ضروریات کے پیش نظر۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجنے کا جب حکم صادر کیا تو سیدنا موسیٰ نے کہا کہ وہ تو ایسا جبروت بادشاہ ہے کہ وہ تو دیکھتے ہی گردن مار دے گا، تو اس لیے کچھ معجزات ان کو دیے گئے جو ان کے تحفظ کا بھی باعث بنتے تھے اور ان کی شخصیت کے الہی پہلو کو بھی واضح کرتے تھے۔ تو معجزات کا صدور انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مائیت لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، خرق عادت واقعات ہوتے ہیں، وہ سب کے سب دین اور اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ قابل عمل ہیں، قابل قبول ہیں، ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جو خالق کائنات ہے وہ دنیا کے جو قوانین ہیں ان کا پابند نہیں ہے۔ یہ قوانین خود اس نے وجود پذیر کیے ہیں، وہ جب چاہے ان قوانین کے اندر کوئی ترمیم، کوئی تغیر، کوئی وقتی طور پہ تبدیلی کر دے۔ یہی معاملہ سیدنا مسیح کا ہے۔ وہ چونکہ آخری حجت کے طور پہ بنی اسرائیل میں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی معجزات سے نوازا، جس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ اپنی حجت کو تمام کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوئے اور پھر ان کی قوم پر عذاب آیا۔ تو پیغمبروں کو معجزات دیے جاتے ہیں، لیکن یہ معجزات ان کی دعوت کی اساس اور بنیاد نہیں ہوتے۔ دعوت کی اساس اور بنیاد وہی دلائل ہوتے ہیں جو علم اور عقل پر مبنی ہوتے ہیں، جو انبیاء کی روایت میں کھڑے ہوئے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ پہلے دن کسی حقیقت کو پیش نہیں کرتے، وہ پہلے سے جاری ایک حقیقت کی یاد دہانی کے لیے آتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں آپ ان روایات کا جائزہ لیں۔ اس میں سے بہت ساری روایات ہیں جو میرے علم میں ہیں، جو پایہ ثبوت تک پہنچتی ہیں، اور چند ایسی روایات بھی ہیں کہ جن کو زیب داستان کے لیے ذرا بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اصل میں ایک نفسیات پیدا ہوتی ہے جس میں اپنے پیغمبر کا تغلب ہے جو باقی دینی روایات کے اوپر قائم کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں آپ نے ایک بڑا مشہور قصہ سنا ہوگا کہ ہجرت کے موقع پر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں تشریف لے گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، اور پھر اس غار کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر معجزاتی طور پہ کچھ چیزوں کا صدور ہوا، وہاں پر ایک کبوتر نے انڈے دے دیے، اسی طرح مکڑی نے جالا بنا دیا۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ مختلف امتوں میں آپ کو اس طرح کے کانسیپٹس مل جائیں گے۔ مثال کے طور پہ تالمود کے اندر سیدنا داؤد کے بارے میں بالکل یہی واقعہ اسی انداز میں نقل ہے کہ ان کے پیچھے کچھ لوگ گئے اور وہ غار میں چھپے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ وہاں پر کبوتر نے انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا بنا دیا۔ تو اس طرح ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی غیر معمولی شخصیت کو دوسرے پیغمبروں کی نسبت ذرا گلوریفائی کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ واقعات جو ہیں وہ زیب داستان کے لیے بھی بنا لیے جاتے ہیں، کچھ قصہ کہانی، کچھ واعظین وہ بھی ان کو سامنے لے آتے ہیں۔ تو اس میں غور یہ کرنا چاہیے کہ اگر سند کے معیار پہ کوئی واقعہ پورا اترتا ہے تو اس کو قبول کرنے میں عقلاً کوئی حرج نہیں ہے۔